آج مسلمانوں پر یہ جو ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہے، مسلمان آج جس حالت کے شکار ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو پیشانی اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنی تھی، وہی پیشانی آج ہر در پر جھکتی ہے، وہی پیشانی آج ہر در پر جھکتی ہے۔ ہمیں صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کا حکم دیا گیا، لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان پوری طریقے سے شرک میں لتڑے ہوئے، پوری طریقے سے شرک میں پھنسے ہوئے۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، پالنہار اور پروردگار ہے۔ درود و سلامتی ہو تمام انبیاء علیہم السلام کی ذاتوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کی شخصیت تمام بنی نو انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ پڑھ کر سنائی یا پھر آپ لوگوں کو جو حدیث سنائی، اسی کے تناظر میں توحید کی اہمیت اور شرک کی قباحت اس عنوان پر چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے دنیا میں جتنے بھی انبیاء و رسول کو مبعوث کیا، سب کا مطمع نظر، سب کا مشن اور سب کا ہدف صرف ایک چیز تھی، اور وہ توحید۔ اسی طریقے سے توحید ہی وہ چیز ہے، توحید ہی وہ اکسیر ہے، توحید ہی وہ کیمیا ہے جس کی وجہ سے بگڑی ہوئی قومیں راہ راست پر آتی ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو عرب قوم تھی، کائنات کی سب سے بگڑی ہوئی قوم تھی، یہاں تک کہ اتنی گری ہوئی قوم تھی، اس وقت جو سپر پاور طاقتیں تھیں قیصر و کسریٰ، ان کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے توحید کی برکت کی وجہ سے اسے کائنات کی سب سے معزز قوم بنا دیا۔ اسی طریقے سے توحید ہی وہ پلر ہے، توحید ہی وہ بیسک ہے، توحید ہی وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ کوئی شخص اس کے بغیر اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ توحید کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ قرآن کے ہر صفحے میں اشارتاً یا وضاحتاً آپ کو ہر صفحے میں توحید کا ذکر ملے گا۔ محترم حضرات، توحید ہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے علماء حق نے ہر دور میں، ہر زمانے میں زبان و قلم سے جہاد کیا۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ اسلام میں توحید کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ توحید ہی وہ عقیدہ ہے کہ اس میں رائی کے دانے کے برابر خلل بھی قابل قبول نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول مبعوث کیا کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ محترم حضرات، ان تمام آیات سے ہمیں توحید کی اہمیت، توحید کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ رستم کے دربار میں
حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ جب پہنچتے ہیں تو توحید ہی کی وجہ سے اپنے نیزے سے رستم کے دربار میں اس کے قالین کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں اور جا کر اس کے سامنے نیزہ زمین میں دھساتے ہیں. دھسا کر رستم سے کہتے ہیں جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عباد اللہ، کہ اے رستم ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں تاکہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف ان کا منہ پھیر دے. اسی طریقے سے جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی، اے اللہ یہ جو اہل توحید ہیں، یہ جو تیری عبادت کرنے والے ہیں، اگر آج کے دن یہ مٹ گئے تو کائنات میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں. اسی طریقے سے توحید کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فرزند نے ان سے کہا تھا، ابا جان جنگ احد میں ایک ایسا بھی موقع آیا تھا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن آپ میرے باپ ہیں، مجھے آپ پر رحم آیا. اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، بیٹے اگر اسی وقت تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں فوراً تیری گردن سر سے جدا کر دیتا. تو محترم حضرات، یہ توحید اور شرک کا فرق ہے. توحید اور شرک کا فرق ہے. چنانچہ یہ توحید ہی تھی جس کے لیے مسلمانوں نے دنیا کے ہر ظالم سے، دنیا کی ہر طاقت سے ہر زمانے میں ٹکر لی. چنانچہ عقبہ بن نافع کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے افریقہ فتح کرتے ہوئے سمندر بیچ میں حائل ہو گیا، افریقہ فتح کرتے ہوئے سمندر جب درمیان میں حائل ہو گیا تو عقبہ بن نافع اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ اگر اس پار بھی تیری زمین ہوتی تو تیری کلمے کی بلندی کے لیے میں وہاں پر بھی اسلام کے جھنڈے گاڑ دیتا. شاعر مشرق اقبال نے کہا تھا، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. محترم حضرات، جب توحید کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، توحید کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، تو آئیے ایک نظر ہماری مسلم قوم پر ڈالیے. کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ شرک کی غلاظتوں میں پوری طرح ملوث ہے. شرک کی غلاظتوں میں پوری طرح ملوث ہے، یا اگر کوئی کم از کم شرک سے بچا ہوا ہے تو غلط قسم کے افکار، غلط قسم کے نظریات میں پوری طرح پھنسا ہوا ہے. محترم حضرات، توحید کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے ہر صفحے میں اس کا تذکرہ کیا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں ایک ایسا بھی شخص لایا جائے گا جس نے پوری زندگی گناہ کیا ہوگا. حدیث جبرائیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گناہ کا ایک پلڑا زمین سے لے کر آسمان تک ہوگا، اس طرح اس کے گناہ کے 99 رجسٹر ہوں گے. اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے سامنے ایسے شخص کو بلا کر سوال کرے گا کہ بتا تو نے دنیا میں کیا نیکیاں کی. چنانچہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ہار تسلیم کرے گا، کہے گا اے اللہ میرے کھاتے میں نیکی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اللہ رب العالمین اس سے کہیں گے نہیں، تیرے پاس ایک نیکی موجود ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین اس کا دنیا میں اس نے جب توحید کا اقرار جو کیا تھا اس کی وہ چٹھی 99 رجسٹر ایک پلڑے میں رکھیں گے اور وہ توحید والی چیٹی دوسرے پلڑے میں رکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توحید کی برکت کی وجہ سے
اس کے گناہوں کے پلڑے پر اس کا صرف ایک جملہ لا الہ الا اللہ بھاری پڑ جائے گا۔ تو محترم حضرات، کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے نزدیک توحید کی کچھ بھی اہمیت نہیں۔ چنانچہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اسے توحید سکھانے کی بجائے اس کے بارے میں فیوچر پلاننگ کرتے ہیں کہ مستقبل میں ہمارا بچہ کتنا پیسہ کمائے گا، ہمیں کتنے پیسے لا کر دے گا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں تقریباً 35 یا 40 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان ہیں، لیکن اس میں 3 یا 4 کروڑ کو چھوڑ کر تقریباً پوری امت شرک کی غلاظتوں میں ملوث ہے۔ محترم حضرات، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم توحید کے پیغام کو گلی گلی تک، توحید کے پیغام کو گھر گھر تک، توحید کے پیغام کو ہر فرد تک پہنچائیں۔ اس کے علاوہ شرک کو لے لیجیے، کتنے ایسے لوگ ہیں دیہاتوں میں، قریوں میں، قصبوں میں یا پھر سٹیوں میں، ہر جگہ پر مسلم قوم میں شرک کرنے والے موجود ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر شرک سے منع کیا۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے اس آیت کریمہ میں فرمایا یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو جو صرف میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اللہ رب العالمین نے مشرکوں کے بارے میں کہا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اپنی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین ایسے شخص پر جنت کو حرام قرار دے گا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مشرکوں کے بارے میں کہا کہ اللہ رب العالمین نے مشرکوں پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، مشرکوں پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور مشرکوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج دیکھیے مسلمانوں کی جو حالت ہے، مسلمانوں کی جو حالت ہے آج دیکھیے، افسوس ہوتا ہے کہ جو قوم دنیا کی دوسری قوموں تک توحید کے پیغام کو پہنچانے کے لیے دنیا میں مبعوث کی گئی تھی، آج اسی قوم کا ایک بڑا طبقہ شرک کی غلاظتوں میں پوری طرح ملوث ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دیہاتوں میں، قریوں وغیرہ میں جو مسلمان ہیں، یہاں تک کہ مندروں میں جا کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائی جو دیہاتوں اور قریوں میں ہیں، مندروں میں جا کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ بعض قریوں کا عالم یہ ہے کہ تقریباً 12-15 ایکڑ کے بعد ہر مقام پر ایک چھوٹی مندر ہوتی ہے یا چھوٹی درگاہ ہوتی ہے۔ تو جب فصل کی کٹائی کا وقت آتا ہے تو مسلمانوں کے کھیت کے پاس اگر مندر آتی ہے تو مسلمان اپنے اناج کا ایک حصہ مندر کے نام پر وقف کر دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا یقیناً اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرتا۔ کیا کہا؟
یقیناً اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرتا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین جس گناہ کو چاہتے ہیں معاف کرتے ہیں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے یقیناً وہ دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین شرک کو کسی بھی طور پر معاف نہیں کرے گا، اور شرک کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین جس گناہ کو چاہے گا معاف کرے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا، اور جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے یقیناً اس نے اللہ رب العالمین پر بہتان باندھا. تو محترم حضرات، شرک اتنا خطرناک، اتنا تباہ کن، اتنا بھیانک گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین شرک کو کسی بھی طور پر معاف نہیں کریں گے. چنانچہ ایک باپ جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو کس چیز کی نصیحت کرتا ہے؟ سب سے بہترین اہم ترین چیز کی نصیحت کرتا ہے. لیکن آپ نبیوں کے بارے میں قرآن میں جا کر پڑھیے، ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کی نصیحت کی. ہر نبی نے اپنی قوم کو توحید کی نصیحت کی. یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو جب نصیحت کی تو کہا اے میرے فرزندو، میری موت کے بعد بھی تم صرف اللہ کی عبادت کرنا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں لقمان علیہ السلام کے بارے میں کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور یاد کرو لقمان کو جب انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا گناہ ہے. محترم حضرات، قرآن کی یہ آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنی توحید کو مضبوط کریں، ہم اپنی توحید کو پختہ کریں اور اپنے بچوں کو توحید کے بارے میں سمجھائیں. چنانچہ ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا معاذ لا تشرک باللہ. کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ اے معاذ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان قتلت او حرقت، چاہے تجھے جلا دیا جائے یا تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرنا. چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الذنب اعظم، اے اللہ کے رسول ذرا یہ تو بتائیے کہ کون سا گناہ بڑا ہے. ای الذنب اعظم، اے اللہ کے رسول کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ہمسر بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا. بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہمیں کبیرہ گناہ کے بارے میں ضرور بتائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے ساتھ شریک بنانا اور والدین کی نافرمانی کرنا. والدین کی نافرمانی کرنا. محترم حضرات، دیکھیے قرآن میں جگہ جگہ پر ہر مقام پر توحید کی اہمیت، توحید کو مضبوط کرنے کا حکم ہے، اور وہیں پر شرک سے ڈرایا گیا ہے، شرک سے منع کیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود آج مسلمانوں پر یہ جو ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہے، مسلمان آج
جس حالت کے شکار ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو پیشانی اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنی تھی وہی پیشانی آج ہر در پر جھکتی ہے، وہی پیشانی آج ہر در پر جھکتی ہے۔ ہمیں صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کا حکم دیا گیا، لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان پوری طریقے سے شرک میں لتڑے ہوئے، پوری طریقے سے شرک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حالانکہ شرک اتنا خطرناک، اتنا بھیانک گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تقریباً 18 انبیاء کا تقریباً 18 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ اگر وہ لوگ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کریں تو ان کے بھی سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے رسول اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ رسول کبھی شرک نہیں کرتے، رسول کبھی شرک نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العالمین نے شرک کی قباحت کو بتلانے کے لیے، شرک کی مذمت بیان کرنے کے لیے رسول سے کہا کہ اے رسول اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے بھی سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری طرح شرک سے منع کیا ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ بعض قریوں میں بعض مسلمان مندروں میں جا کر عبادت کرتے ہیں، بلکہ حد تو یہاں تک ہے کہ طواف کرنا بھی عبادت ہے، طواف کرنا بھی عبادت ہے، اور یہ صرف کعبۃ اللہ یعنی اللہ کے گھر کا طواف ہی مشروع ہے۔ لیکن بہت سارے قریوں میں بہت سارے ناخواندہ مسلمان جنہیں شریعت کا علم نہیں درگاہوں کا طواف کرتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں۔ محترم حضرات، آج یہ جو ذلت و رسوائی کا سبب ہے اس کی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ مسلمان پوری طرح شرک میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے کہ شرک کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمام گناہ کو، تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کی وجہ سے اللہ رب العالمین ساری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مشرکین کے تعلق سے کہا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ رب العالمین کی مساجد تعمیر کریں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، اسلام میں مسجد تعمیر کرنا بہت بڑا ثواب اور نیکی کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے لیے ایک مسجد بنائے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں غور کیجئے، جن لوگوں نے مسجد حرام تعمیر کی یعنی اتنی بڑی مسجد جس میں ایک وقت کے نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے مشرکین سے کیا کہا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکین کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے مسجد تعمیر کریں، اللہ رب العالمین کے لیے مسجد تعمیر کریں۔ معلوم ہوا اگر کوئی کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا ہے، اگر کوئی مسلمان کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ
اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ کرنے والا ہے، کسی اور سے دعائیں مانگنے والا ہے، کسی اور سے پناہ مانگنے والا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ آج دیکھیے غیر اللہ کے نام پر، ولیوں کے نام پر، پیروں کے نام پر شرک کیا جاتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں یہ جائز نہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو اللہ رب العالمین تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ محترم حضرات، ایک بات یہ بتائیے، قرآن اسلام ہمیں اتنی دعائیں سکھایا ہے کہ قدم قدم پر اسلام نے ہمیں دعا کا پابند بنایا۔ آپ بیت الخلاء میں جائیں یا مسجد میں جائیں یا قرآن کی تلاوت کریں، ہر مقام پر آپ کسے یاد کرتے ہیں؟ اٹھا کر دعائیں دیکھ لیجئے۔ جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ وہاں پر بھی دیکھیے، خبیث شیطانوں اور شیطانیوں سے پناہ مانگنے کے لیے ہم اللہ رب العالمین کو پکار رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب قرآن پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہاں پر بھی دیکھیے، اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ کہہ کر داخل ہوتے ہیں، گھر سے جب باہر نکلتے ہیں تو بسم اللہ کہہ کر باہر نکلتے ہیں، یہاں تک کہ جب رات میں بستر پر سوتے ہیں تو تب بھی کس کی پناہ میں آتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی پناہ میں آتے ہیں۔ لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمان عبد القادر جیلانی کے نام پر یا فلاں پیر کے نام پر یا فلاں ولی کے نام پر شرک مرتکب ہیں اور شرک کر رہے ہیں، جبکہ شرک اتنا خطرناک، اتنا بھیانک گناہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی اولاد کو، اپنے فرزندوں کو شرک سے بچنے کی تاکید اور وصیت کی۔ محترم حضرات، خلاصہ خطبہ یہی ہے کہ جب تک مسلمان شرک میں لتھڑے ہوئے ہیں، جب تک مسلمان شرک میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم پر ذلت و رسوائی یوں ہی طاری رہے گی۔ مسلمان اگر پوری طرح توحید کے علم کو پوری طرح مضبوطی سے پکڑ لے تو اللہ رب العالمین یہ جو ذلت چھائی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین اس ذلت کو ہم سے دور کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا قرآن مجید میں وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی بلند رہو گے اگر تم واقعی معنوں میں مومن ہو جاؤ۔ تو محترم حضرات، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مسلم بھائیوں میں، مسلمانوں میں، خصوصاً دیہاتوں اور قریوں میں توحید کی دعوت کو عام کریں، توحید کی دعوت کو پھیلائیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زندگی کی آخری سانس تک شرک کی غلاظتوں سے بچائے رکھے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔